جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو کر چلا جاتا ہے تو گھر والے جو آپ سے محبت کیا کرتے تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، آپ سے تعلق رکھتے تھے، وہ آپ کو زیر زمین دفنا دیتے ہیں اور قبر میں دفنا کر آپ کو چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان جانے والوں کی پیروں کی جوتوں کی آواز کو سناتا ہے، آپ اس کی آواز کو سنتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کے پاس دو فرشتے آئے، فَيُجْلِسَانِهِ، وہ آپ کو بٹھائیں گے اور وہ آپ کو بٹھانے کے بعد آپ سے سوال کریں گے، مَن رَبُّک، تمہارا رب کون ہے؟ مَن نَبِیُّک، تمہارا نبی کون ہے؟ مَا دِینُک، تمہارا دین کیا ہے؟ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان بھیجا گیا؟ حدیث میں آتا ہے، اما المؤمن، مومن شخص جو ہوگا وہ جواب دے گا، ربی اللہ، دینی اسلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے کہیں گے، قد كنا نعلم انك تقول، ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ فینادی مناد من السماء، آسمان سے ایک پکارنے والا پکارے گا، ان صدق عبدی، میرے اس بندے نے سچ کہا، فافرشوہ من الجنہ، اس کے لیے جنت میں فرش بچھا دو، بستر بچھا دو، تکیے لگا دو، والبسوہ من الجنہ، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، وافتحوا لہ بابا من ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں اور دروازے کھول دو، اور اللہ رب العزت ایسے مومن شخص کو، ایسے ایمان والے شخص کو جنت کا راستہ دکھا دیں گے اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دیں گے، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا اور وہ قبر اس کے لیے جنت کا ایک باغ بن جائے گا۔ یہ قبر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہو گئی اور اس قبر کے بعد کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، اور اگر قبر میں دشواری پیش آ گئی تو قبر کے بعد کی تمام منزلیں دشوار اور سخت ترین ہوں۔ سوچ کر دیکھیے، تصور کر کے دیکھیے، جب آپ قبر میں ڈالے جائیں گے آپ کے پاس بھی دو فرشتے آئیں گے، ہمارے پاس بھی دو فرشتے آئیں گے، وہ ہم سے بھی سوال کریں گے، آپ سے بھی سوال کریں گے، من ربک، ما دینک، ما تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم، کیا جواب دیں گے ان فرشتوں کو جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد ہے، تو بآسانی قبر میں جواب دے پائیں گے؟ نہیں میرے عزیزو، اگر آپ کی زندگی پریکٹیکلی رب خدا ہونے کے اعتبار سے ہوگی، آپ نے اپنی پریکٹیکلی لائف کو خدا کو رب مان کر گزارا ہوگا، آپ نے اپنی پریکٹیکلی زندگی کو محمد کو نبی ہونے کے اعتبار سے مانا ہوگا، آپ نے اپنی پریکٹیکلی زندگی کو دین کو اسلام اور دین اور مذہب کے اعتبار سے مانا ہوگا، تب آپ کے ذہن میں وہ جواب اس وقت قبر میں آئے گا۔ اور اگر آپ کی پریکٹیکلی زندگی اسلام کے مطابق نہیں ہوگی، صرف اسلام کا نام ہوگا، اسلام کا کام نہیں ہوگا، تو قبر میں آپ کو جواب بھی یاد نہیں آئے گا۔ اور کیا ہوگا ایسے شخص کے ساتھ جس کو وہ جواب یاد نہیں ہوگا؟ آپ حدیث پڑھیں گے حیران رہ جائیں گے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ،
جب منافق اور کافر آدمی کے پاس فرشتے قبر میں آئیں گے وہ منکر نکیر اور ان سے سوال کریں گے مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، فیقول ہا لا ادری، وہ کہیں گے ہائے افسوس میں تو جانتا ہی نہیں ہوں۔ ما دینک، فیقول ہا لا ادری ما تقول فی ھذا الرجل، فیقول ہا لا ادری، ہائے افسوس میں نے تو یہ بات جانی ہی نہیں۔ فرشتے جواب دیں گے قد کنا نعلم انک تقول، ہمیں معلوم تھا تو یہی جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا آسمانوں سے کہ اس شخص کے لیے جہنم میں ایک بستر بچھا دیا جائے جو آگ کے انگاروں کا بستر ہوگا، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کو جہنم کا لباس پہنا دیا جائے، اور اس شخص کے لیے اس کی قبر میں جہنم سے ایک کھڑکی اور دروازے کو کھول دیا جائے تاکہ اس قبر کی گرمی اور اس کی شدت اس کو قبر میں بھی محسوس ہونے لگے۔ یہ اس کے ساتھ معاملہ پیش آئے گا۔ اس لیے میرے عزیزو اس لمحے کو ایک منٹ کے لیے تصور کرو، امیجن کرو، اس کی کلپنا کرو، اس وقت ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اس وقت جو کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اس منزل میں اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے، سوال کا جواب صحیح طریقے پر دے پاتے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس نے قبر کے کوشچن پیپر کو بھی آؤٹ کر دیا، ہم اس کی تیاریوں میں مصروف ہو جائے۔